محبت میں کرو۔ اللہ نے زمین آسمان میں جتنی چیزیں بنائی، جتنے رسول بھیجے، جتنی کتابیں اتاری، جتنی عبادت کے درجے دیے، جتنی عظمتیں شانیں بیان کی، سب محبت میں کی۔ یہاں تک کہ جنت بھی محبت میں ہے اور جہنم بھی محبت میں ہے۔ اللہ نے جہنم بھی محبت میں بنائی ہے، جنت بھی محبت۔ ٹھیک ہے؟ اب جب انسان کو علم ہوگا کہ جہنم اللہ نے کیوں بنائی، کہا محبت میں، تاکہ لوگ میرے نافرمان نہ، مجھ سے محبت کرتے رہے، ڈرتے رہے، میری محبت کو سمجھیں۔ اور اگر وہ میری محبت کو جانتے ہیں، میری محبت سمجھتے ہیں، تو جان جائیں گے میں نے جہنم کیوں بنائی ہے، جنت کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ جنت کے لیے۔ میری جنت کو آباد کرو، میری جہنم کی طرف مت جاؤ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم، جو جہنم ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے، اور جو جنت ہے وہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تاکہ تو اللہ کی محبت کو جان جائے کہ تجھے اس نے ایسا نہیں چھوڑا کہ تو جہاں مرضی چلا جائے، جہاں مرضی تو چلا جائے۔ اس نے کہا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میری محبت کو اپنایا نہیں، اس لیے جہنمی ہو گیا۔ اگر تو میری محبت سے واقف ہو جاتا، میری عظمت سے واقف ہو جاتا، میری رحمت سے واقف ہو جاتا، تو اس طرف نہ جاتا کہ وہ میرے غضب کی دلیل ہے، میرے قہر کی دلیل ہے، میری نافرمانی کی دلیل ہے۔ وہاں تو وہ لوگ جائیں گے جو مجھ سے اور میرے رسول سے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، اور میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ جو محبت سے واقف نہیں، جنہوں نے محبت کی نہیں ہوگی، جن کو محبت کا پتہ نہیں ہوگا، جن کو محبت ملی نہیں ہوگی، اور جو محبت کو سمجھے نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے محبت کو مانا نہیں ہوگا، اور جو محبت کی طرف آئے نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے محبت کو دیکھا نہیں ہوگا، اور جنہوں نے محبت سے کچھ لیا نہیں ہوگا، محبت میں کچھ دیا نہیں ہوگا۔ یعنی محبت میں لینا اور محبت میں دینا، یہی طریقہ آتا ہے۔ جن کو پتا ہوگا محبت کیا لیتی ہے اور محبت کیا دیتی ہے، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ تو محبت میں لیتے بھی ہیں، محبت میں دیتے بھی ہیں، اور محبت کیا ہے؟ جس میں گلہ اور شکوہ نہیں ہوتا، نہ دینے میں نہ لینے میں، دینے میں بھی راضی اور لینے میں بھی راضی، یعنی کہ دونوں کی رضا ہی محبت ہے، کہ دینے والا بھی راضی ہو جائے، لینے والا بھی راضی ہو جائے، کہ دے کر بھی میں راضی ہوں، لے کر بھی میں راضی ہوں۔ یعنی کہ جب اللہ تجھے دے اس وقت بھی تو راضی رہے، اور جب اللہ تجھ سے لے لے اس وقت بھی تو راضی ہو۔ جب محبت کے اس مقام سے بندہ واقف ہو جاتا ہے تو وہ شکوہ گلہ نہیں کرے گا، وہ شکوہ گلہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے؟ اسے پتا ہے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے
اور اللہ ہی دے کر ہمیں آزماتا ہے اور لے کر بھی ہمیں آزماتا ہے. یعنی کہ محبت میں ہر حال میں آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے. اگر تجھے محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے تو آزمائش دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اور اگر اللہ رسول سے محبت نہیں ہوگی تم بہانے بناؤ گے، قربانی نہیں دو گے، تم شکوے کرو گے، قربانی نہیں دو گے. ٹھیک ہے، تو محبت کرنا سیکھو. جب محبت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محبت کر کے کیا ملتا ہے، پھر انسان مومن کہلاتا ہے. پھر انسان مومن کہلاتا ہے. تو محبت میں شکوہ نہیں ہے، محبت میں کیا ہے، کرتے رہو جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو مان کر اس کی پیروی کرتے رہو. وہ تمہیں دے رہا ہے، وہ تجھ سے لے رہا ہے. دونوں حالت میں تم نے اس کا حکم مانا، دونوں حالت. کیوں نافرمان محبت نہیں کرتے اور محبت کرنے والے نافرمان نہیں کرتے. ثابت ہوا نافرمانی ان کے دلوں میں ہوتی ہے جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، اور وفاداری اور فرما برداری ان کے دلوں میں ہوتی ہے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے.